اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کتاب التوحید کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے، اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ گزشتہ درس میں ہم لوگ باب نمبر 6 یعنی باب و تفسیر التوحید و شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس باب میں داخل ہو چکے تھے، اور اس کی پہلی آیت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی آیت سے جو استدلال کیا ہے اس کے اوپر آپ کے سامنے گفتگو کی جا رہی تھی۔ اسی کی طرف پلٹتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا۔ یعنی آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان منافقین سے کہیے جو اللہ رب العالمین کے علاوہ اپنی سوچ اور اپنے گمان کے مطابق معبودوں کو بنا کر کے رکھے ہوئے ہیں، کیا ان پر کوئی مصیبت آتی ہے؟ جب بھی کبھی ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کیا یہ ان کے جو معبود ان کے بنائے ہوئے ہیں یہ اس مصیبت کو دور کرنے کے اوپر قادر ہیں، اس کو ہٹا سکتے ہیں؟ مصیبت ایک ہوتا ہے ختم کر دینا اور ایک ہوتا ہے ہم سے دور کر دینا، یعنی ایک جگہ سے لے کر دوسری جگہ منتقل کر دینا، جس طرح سے ہم نے مثال دیا تھا مدینہ کے بخار کے سلسلے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو اس وقت مدینہ میں ایک طرح کی بیماری تھی، بہت پہلے سے تھی، وہ بخار کی بیماری جس سے انسان کمزور ہو جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اللہ رب العالمین نے مدینہ کے بخار کو مدینہ سے منتقل کر کے جوحفہ نامی مقام میں لے جا کر کے پہنچا دیا۔ اور اسی طریقے سے مشرکین جب کشتی وغیرہ میں سوار ہوتے تھے اور ڈوبنے کے کگار پہ آتے تھے، جب وہ ڈوبنے لگتے تھے تو خالص کر کے اللہ رب العالمین کے لیے اس کی عبادت کو خالص کر کے اللہ کو پکارتے تھے، اور جب اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتا تھا مصیبت سے، پریشانی سے، ان کی کشتی کو ڈوبنے سے، تو وہ پھر کنارے آ کر کے خشکی میں آ کر کے اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس بات کو دیکھتا، مشرکین، اللہ تعالیٰ یہ بات بتانا چاہ رہا ہے مشرکین کو کہ تم یہ چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ بخار کو مدینے سے منتقل کر کے دوسری جگہ لے جایا گیا۔ تم جب کبھی مصیبت میں پھنستے ہو، پریشانی میں پھنستے ہو، تو اللہ رب العالمین کے لیے دین کو خالص کر کے اللہ کو پکارتے ہو اور اللہ تعالیٰ تم کو نجات دیتا ہے۔ پھر جب عبادت کی بات آتی ہے تو تم اللہ کے علاوہ دوسروں کو کیوں پکارتے ہو؟ جبکہ دوسروں کی حالت یہ ہے، تم اللہ کے علاوہ جن کو بھی پکارتے ہو، چاہے وہ جنات ہوں جو مسلمان ہو چکے ہیں، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں، یا حضرت عزیر علیہ السلام ہوں، یا فرشتے ہوں، جن کی بھی تم عبادت کر رہے ہو، وہ خود اللہ رب العالمین کے سامنے محتاج ہیں، اور
اللہ رب العالمین کی عبادت کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو تمہیں چاہیے کہ تم بھی عبادت کرو اللہ رب العالمین کی، توحید کو اللہ رب العالمین کے لیے خالص کرو اور ان کی طرح سے تقرب اللہ رب العالمین کا حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ یہ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے مشرکین کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ سبق دینے کی کوشش کی ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ اس آیت کریمہ کے اوپر جب آپ غور کیجئے گا تو اس میں آپ کو 3 فائدے نظر آئیں گے، 3 فائدے، وہ اس آیت کا خلاصہ ہے۔ ان 3 فائدوں کے اوپر دیکھیے۔ سب سے پہلا فائدہ جو ہے، غور سے سنیے اس کو، کہ اللہ رب العالمین غنی ہے، اور اللہ رب العالمین کو غنا بالذات حاصل ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، کسی معاملے میں کسی کا بھی محتاج نہیں۔ اور جب اللہ رب العالمین غنی ہے تو مخلوقات جتنے ہیں وہ سارے کے سارے مخلوقات محتاج ہیں، کس کے؟ غنی کے، جو رب العالمین ہے۔ یہ کس بات کا پتہ چلتا ہے؟ اگر آیت سے یہ فائدہ ہم کو اور آپ کو سمجھ میں آتا ہے تو یہ کس بات کا پتہ چلتا ہے؟ یہ بات واجب کرتی ہے ہمارے اوپر عقلی طور پر اور شرعی طور پر، دونوں طور پر۔ عقل کے اعتبار سے آپ دیکھیں، امیر یا جو غنی ہے، یعنی اس کی مثال تو نہیں ہے لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ جو غنی ہے، جو بے نیاز ہے، وہ کسی فقیر کا محتاج ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ عقلی طور پر بھی لوگ اپنے کام کو بنانے کے لیے کسی مالدار کو تلاشتے ہیں، ہے یا نہیں جی؟ جی کہ غریب کو تلاشتے ہیں؟ مالدار کو، غنی کو تلاشتے ہیں۔ تو عقلی طور پر بھی ہمارے عقل کو اللہ رب العالمین کی یہ آیت اپیل کر رہی ہے کہ تم دنیاوی معاملات میں مالداروں کی مالداری سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہو، ان سے اپنی امیدیں وابستہ کرتے ہو، تو جو غنی بالذات ہے رب العالمین، اس کو چھوڑ کر کے جو فقیر ہیں، جو محتاج ہیں، جو کمزور ہیں، ان سے اپنی ضرورتوں کو کیوں مانگتے ہو؟ ان کے سامنے اپنی عبادتوں کو کیوں پیش کرتے ہو؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی اللہ رب العالمین کی یہ آیت کریمہ ہمارے اور آپ کے اور پوری دنیا کے لوگوں کے عقل کو یہ اپیل کر رہی ہے کہ جو غنی ہے اسی سے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے دل کو لگائیں، اسی سے ہم رغبت رکھیں، امید رکھیں، اور اسی سے ہم ڈریں، اسی سے ہم خوف کھائیں۔ پہلی بات۔ دوسری بات، اس آیت کریمہ سے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے کہ اے مخاطب یا اس آیت کے پڑھنے اور سننے والے لوگوں، تم سب کے سب اللہ رب العالمین کے فقیر ہو، اللہ رب العالمین کے محتاج ہو۔ اپنے ہر معاملے میں اللہ رب العالمین کے تم محتاج ہو۔ کیسے؟ جیسے وہ فرشتے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یا جیسے حضرت عزیر علیہ السلام، جیسے وہ جنات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایمان لا چکے تھے، وہ سب کے سب محتاج تھے۔ بالکل ویسے ہی تم بھی انہی کی طرح سے اللہ رب العالمین کے محتاج ہو۔ تو تمہیں چاہیے کہ وہ اپنی محتاجی کا اظہار جس طرح سے اللہ رب العالمین کے سامنے کرتے ہیں، تم بھی اپنے محتاجی کا اظہار رب العالمین کے سامنے ویسے ہی کرو، اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اسی سے اپنے دل کو لگاؤ، اس سے جنت کی امید رکھو، اس کے جہنم سے خوف کھاؤ، اور اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرو۔ بلکہ ہمارا اور آپ کا شمار ان کے مقابلے میں، یعنی ملائکہ کے مقابلے میں، ان جنوں کے مقابلے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایمان لا چکے تھے،
یا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں یا حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں ہماری جو فقیری ہے وہ زیادہ ہے، ہماری جو محتاجی ہے وہ ان کے مقابلے میں زیادہ ہے یا نہیں ہے؟ وہ اللہ کے مقرب بندے تھے، وہ اللہ کے انبیاء تھے، اور یہ فرشتے ہیں، تو وہ اگر اللہ کی عبادت کر کے اللہ سے تقرب چاہتے ہیں تو ہم اس بات کے زیادہ محتاج ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں اور اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ یعنی اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، ہمیں اور آپ کو خطاب ہے کہ اے ایمان لانے والے لوگوں، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اللہ رب العالمین سے تقرب چاہو۔ وسیلہ کیا ہے؟ وسیلہ یہ ہے کہ آدمی غیر اللہ کی عبادت کرے، یہ ہے وسیلہ جی؟ نہیں دوسرے کے سامنے اپنی فریاد لے جا کر کے پیش کرے، یہ ہے وسیلہ؟ ہرگز نہیں، بلکہ وسیلہ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی توحید کو اللہ رب العالمین کے لیے خالص کرے، اللہ تعالی کی عبادت کرے۔ مقاتل ابن سلیمان کہتے ہیں کہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری کرو۔ کیسے؟ عمل صالح کے ذریعے سے۔ قتادہ کہتے ہیں کہ وسیلہ کا مطلب یہ ہے کہ تقربوا الیہ، اللہ رب العالمین کا قربت حاصل کرو۔ کیسے ہے؟ بطاعتہ، اللہ رب العالمین کی فرما برداری کر کے، والعمل بما یرضیہ، اور ان کاموں کو انجام دے کر کے جو رب العالمین کو پسند ہے، جن کاموں کے کرنے سے اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے۔ ابتغوا الیہ الوسیلہ یعنی اعملوا اعمالا، ایسے اعمال کو انجام دو یقربکم الی اللہ عز وجل، جو عمل تم کو اللہ رب العالمین سے قریب کر دے، اللہ رب العالمین سے قریب کر دے۔ اور وہ عمل کیا ہے؟ وہ عمل اللہ رب العالمین کی کتاب میں مذکور ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں مذکور ہے۔ یعنی کتاب و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرو، اللہ رب العالمین کے قریبی بن جاؤ گے، اللہ رب العالمین کا تقرب اور اس کا قرب تم کو حاصل ہو جائے گا۔ رہی بات ان لوگوں کی جن لوگوں نے اللہ رب العالمین کے علاوہ دوسرے لوگوں کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے اور ان کی وہ عبادت کرتے ہیں، اور یہ دلیل دیتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، یہ تو ہمارے اولیاء ہیں، یہ تو ہمارے بزرگ ہیں، یہ ہمارے نیک لوگ ہیں، ہم ان کو وسیلہ بناتے ہیں، واسطہ بناتے ہیں اللہ رب العالمین کے درمیان اور اپنے درمیان۔ تو اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی مذمت اسی کام کی وجہ سے بیان کی ہے۔ مشرکین بھی جب اپنے معبودوں کی عبادت کرتے تھے تو کہتے تھے ما نعبدہم، ہرگز نہیں، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے۔ کیا کہتے تھے؟ الا لیقربونا الی اللہ زلفا، یہ تو ہم کو اللہ رب العالمین سے قریب کرتے ہیں، اس وجہ سے ہم ان کے سامنے بیٹھتے ہیں، اس وجہ سے ہم ان کے مجاور بنے ہوئے ہیں، اس وجہ سے ہم ان کی قبروں پہ بھیڑ لگاتے ہیں، اس وجہ سے ہم ان کے نام کا فاتحہ پڑھتے ہیں کہ یہ ہماری باتوں کو اللہ رب العالمین کے سامنے لے جا کر پہنچانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عقیدے کو رد کیا۔ کیسے رد کیا؟ دیکھیے، کہا الا للہ الدین الخالص، آگاہ ہو جاؤ، یاد رکھو کہ اللہ رب العالمین کو خالص دین پسند ہے، خالص دین پسند ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین اطاعت اور فرما برداری اور اسی طریقے سے عبادت میں اس بات کو پسند کرتا ہے کہ لوگ خالص ہو کر کے، مخلص ہو کر کے، موحد ہو کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کو انجام دیں۔ گویا مشرکین کا وسیلہ اور وسائط بنانے کا جو یہ عمل تھا، اس کی اللہ رب العالمین نے تردید کی اور کہا الا للہ الدین الخالص، اللہ رب العالمین کے لیے دین کو خالص کرو، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ دین خالص کو خالص سے نکالنے والے کون لوگ تھے؟ جن لوگوں نے
اللہ رب العالمین کے علاوہ اپنی جانب سے کچھ لوگوں کو اپنا کارساز بنایا ہوا تھا اور ان کے قبروں پہ بیٹھتے تھے، ان کا اسٹیچو بنا کر کے وہاں بیٹھتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہم تو اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ یہ لوگ ہم کو اللہ رب العالمین سے قریب کر دیتے ہیں، ہم ان کے سامنے اس وجہ سے بیٹھتے ہیں کہ یہ ہم کو اللہ رب العالمین سے قریب کر دیتے ہیں، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں، عبادت تو ہم اللہ کی کرتے ہیں۔ جیسے آج کل کے مشرکین قبر کے اوپر بیٹھنے والے لوگ کہتے ہیں نا، ہم قبر کہاں مانتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں۔ بھائی صاحب، آپ کا جو یہ عمل ہے، یہ عمل آپ کے دعوے کی تصدیق نہیں کر رہا ہے۔ وہی عمل جب مشرکین مکہ نے کیا تو ان کی مخالفت میں قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئی، اور آج آپ وہی عمل کر رہے ہیں اور آپ اپنے زعم میں اپنے طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ عمل نہیں کرتے ہیں، تو یہ بات ماننے کی ہے؟ بولیے۔ نہیں۔ بالکل نہیں۔ اور اس میں ایک بڑی خرابی تو شرک ہے، اس سے بڑی خرابی کوئی بھی نہیں ہے، لیکن اس پہ اور اضافہ کیجئے، اس خرابی کے اوپر ایک اور خرابی۔ اس سے وہ لوگ جو وسائط بناتے ہیں، درمیانہ بناتے ہیں کہ یہ لوگ ہماری باتوں کو اللہ رب العالمین کے سامنے لے جا کر کے پیش کر دیں گے یا اللہ رب العالمین کے سامنے ہماری فریاد منوا دیں گے، وہ اللہ تعالی سے سوء ظن رکھتے ہیں۔ کیا رکھتے ہیں؟ سوء ظن۔ سوء ظن کا معنی برا گمان، اچھا گمان نہیں رکھتے، اور اللہ رب العالمین کو مخلوق کے مشابہ قرار دیتے ہیں۔ تبھی تو وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہم کو یہاں بڑے آفیسر سے ملنا ہے تو چھوٹے آفیسر سے ہوتے ہوئے اس کے پاس اس کے ٹیبل پہ جانا پڑے گا، چھوٹے کے ٹیبل سے گزر کر کے بڑے کے ٹیبل پہ پہنچنا پڑے گا۔ تو کیا اللہ رب العالمین کا معاملہ ہمارے اور آپ کے دفتر کے ٹیبلوں کی طرح سے ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے، وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھیں کہاں ہوں میں، تو کہیے میں قریب ہوں، یعنی علم کے اعتبار سے۔ اب یہ کوئی نہ سمجھے کہ انی فإنی قریب کا مطلب وہی خدا ہے، جیسا کہ وحدت الوجود یہ صوفیوں کا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے علم کے ذریعے سے ہم تک قریب ہے۔ اجیب دعوت الداع، کوئی بھی پکارنے والا جب پکارتا ہے میں اس کے پکار کو سنتا ہوں۔ تو یہ اللہ رب العالمین اپنے بارے میں کہہ رہا ہے، اور ہم اس چیز کو دوسروں کے لیے ثابت کر رہے ہیں۔ تو ہم جس رب کی عبادت کرنے والے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس رب کو کسی وسیلے کی اور کسی درمیانے شخص کی، کسی میڈیٹر کی ضرورت نہیں ہے، کسی میڈیٹر کی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے لیے دین کو خالص کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کو انجام دینے کی کوشش کرے۔ یہ دوسرا فائدہ ہوا۔ تیسرا فائدہ دیکھیے، تیسرا فائدہ یہ ہے کہ توحید کے لیے ضروری ہے کہ اس میں اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے، ہے نا، اور اللہ کے علاوہ جن جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کو ترک کیا جائے، چھوڑا جائے۔ یہی توحید کی تفسیر ہے جس کو مصنف رحمت اللہ علیہ نے اس باب کے اندر بیان کیا، کیونکہ پہلی آیت میں یعنی قل ادعوا الذین زعمتم من دونہ فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، اللہ رب العالمین نے ان مشرکین کے عبادتوں کے بطلان کو بتایا کہ جب وہ تم سے مصیبت کو دور کرنے کے اوپر قادر نہیں ہے تو تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو، کیوں ان کے سامنے جھکتے ہو، کیوں ان کے سامنے فریادوں کو پیش کیا کرتے ہو۔ تو ضروری ہے کہ جب وہ مصیبت دور نہیں کر سکتے، مصیبت کو ہم سے ہٹا نہیں سکتے، تو ان کو ترک کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ جی بولیے جی۔ یعنی اللہ نے یہ بیان کیا کہ اللہ کے علاوہ جتنے لوگوں کو ان لوگوں نے معبود بنا رکھا ہے وہ ان میں سے کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ توحید یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے عبادت کو خالص کیا جائے،
اور اللہ کے علاوہ جس جس کی عبادت کی جاتی ہے اس کی عبادتوں کو ترک کیا جائے، اس کو چھوڑا جائے۔ یہ توحید کی تفسیر ہے جو آیت کریمہ سے واضح ہوتی ہے۔ چلیے، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ارشاد ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةٌ بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً باقیۃ فی عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ یرجعون۔ جی، ترجمہ پڑھیے۔ اور اس وقت کو یاد کرو اور اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا جن کی بندگی کرتے ہو میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، میں ان سے بیزار ہوں۔ ہاں، میں صرف اسے مانتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہی میری رہنمائی کرے گا۔ اور یہی بات اپنی اولاد میں پیچھے چھوڑ گئے تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ جی، وَإِذْ قَالَ ابراہیم، ہے نا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِقَوْمِهِ، یہ آیت کریمہ اس کے اندر لا الہ الا اللہ کی تفسیر موجود ہے جی، اور یہ تفسیر عملی ہے۔ کیا ہے؟ تفسیر عملی۔ عمل کے ذریعے سے تفسیر کو، اس آیت کریمہ کی تفسیر کو ثابت کیا گیا ہے۔ دیکھیے کیسے۔ اللہ رب العالمین کا قول فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو طاغوت کا انکار کرے، یہ معنی ہے لا الہ کا۔ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور جو اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لائے، یہ معنی ہے اللہ کا۔ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو یہی وہ شخص ہے جس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا، اور مضبوط کڑا سے مراد لا الہ الا اللہ ہے۔ یہ بات آپ کے سامنے کئی مرتبہ آ چکی ہے، اور اس آیت کی تفسیر اصول ثلاثہ میں ہم بہت تفصیل کے ساتھ ولا اور برا کے مسئلے میں آپ کے سامنے اس کی وضاحت کر چکے ہیں۔ یہاں پہ اتنی تفصیل نہیں کریں گے، لیکن جتنے ضرورت ہے اس تفصیل کی، اتنی باتیں ہم اس آیت کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے اور اپنے قوم کے لوگوں سے، وہ لوگ جو بتوں کی عبادت کرتے تھے، ان سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تم سے بری ہوں۔ بری یعنی برا۔ برا کی جو اصل ہے وہ کیا ہے؟ برا کی اصل یہ ہے تخلی کے، یعنی اس کو چھوڑ دینے کے۔ میں اس کو چھوڑتا ہوں، اس سے چھٹکارے کا، اس سے برات کا، اس سے علیحدگی کا اظہار کرتا ہوں۔ اور یہاں پہ مقصود ہے کفر، یعنی جن معبودوں کی اللہ کے علاوہ تم عبادت کرتے ہو، ان معبودوں کے ساتھ میں کفر کرتا ہوں، ان کا انکار کرتا ہوں۔ اور یہی مطلوب ہے آیت کریمہ میں، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، ہم کو طاغوت کے ساتھ کفر کرنا ہے، اور ایمان کس کے ساتھ، کس کے اوپر لانا ہے؟ اللہ پر۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، بہت غور سے سمجھیے، یہ لا الہ الا اللہ کی تفسیر کو اجمالی طور پر اس چیپٹر میں بیان کیا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے تھوڑا سا بھاسٹ لگ رہا ہو آپ لوگوں کو، لیکن مسئلے کو سمجھتے چلیے، آگے جب ان کی تفصیلات آئے گی تو آسانی ہوگی، کیونکہ یہ مقدمے کی طرح سے ہے یہ باب۔ آگے جو ابواب آ رہے ہیں تو اس میں تھوڑی سی باتیں ہیں جو سمیٹ کر کے بیان کی گئی ہیں۔ بہرحال تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کفر کیا، اس کے ساتھ
ان معبودوں کے ساتھ جن کو ان کے والد خود اور ان کے قوم کے لوگ اللہ کے علاوہ عبادت کرتے تھے. اور عبادت کو ثابت کس کے لیے کیا؟ دیکھیے کہ اِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي، استثناء کیا، یعنی اپنے اس کفر سے چھانٹ دیا. کس کو؟ اللہ رب العالمین کو. کہا کہ سوائے اس کے جس نے مجھ کو پیدا کیا ہے. فطرانی بمعنی اوجدنی، جس نے مجھ کو بنایا ہے، میں کچھ نہیں تھا، جس نے مجھ کو پیدا کیا ہے. من غیر مثال سابق، یعنی دنیا کے اندر میری مثال نہیں تھی، اللہ رب العالمین نے مجھ کو بنا کر کے پیش کیا. اور یہ تخلیق اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی دوسرا کرنے کے اوپر قادر بھی نہیں ہے. لہذا یہ ثابت ہوا کہ اللہ رب العالمین ہی عبادت کا مستحق ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ بات یہ سمجھ میں آئی آیت کریمہ سے کہ توحید کے لیے ضروری ہے کہ آدمی شرک سے اور مشرکین سے براءت کا اظہار کرے، بیزاری کا اظہار کرے. شرک سے بھی، مشرکین سے بھی، ان کے اس عمل سے بھی، اور ان کے معبودوں سے بھی براءت کا اظہار کرے، ہے نا. اور براءت کا معنی یہاں سمجھیے، براءت کا معنی یہ ہے کہ مشرک سے دشمنی کی جائے اس کے شرک کی وجہ سے، اس کے شرک کی وجہ سے. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ قید ضرور لگائیے گا. اور یہ چیز یعنی مشرک سے بیزاری کا اعلان کرنا اس کے شرک کی وجہ سے، یہ موحد ہونے کے لیے ضروری ہے. جب تک لا الہ کا معاملہ مکمل نہیں ہوگا تب تک الا اللہ کے اسٹیپ کے اوپر آپ اتر نہیں سکتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی جی سب کو؟ جی. ہاں سمجھیے غور سے اس مسئلے کو. یعنی جب تک آدمی انکار نہ کرے تب تک وہ لا الہ الا اللہ کو تقاضے کو پورا اور مکمل نہیں کر سکتا، موحد وہ نہیں ہو سکتا. اس کے لیے ضروری ہے. اور اسی طریقے سے صرف انکار کر دینے سے نہیں ہوگا بلکہ شرک سے زندگی بھر بچنا ہوگا. اور اللہ کے علاوہ جن جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کے عبادت سے کفر کا اعلان کرنا ہوگا. یہاں ایک بات سمجھیے، معاشرے اور سماج کے لبرل جو لوگ ہیں ان کے اوپر یہ آیت کریمہ رد کرتی ہے. مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہیں ٹھہراتا ہے، ایک دم خالص طور پہ عبادت کرتا ہے. لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھو میاں، ہم اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہیں ٹھہرائیں گے، لیکن ہم معبودان باطلہ کا انکار بھی نہیں کریں گے. ہم معبودان باطلہ کا انکار بھی نہیں کریں گے. اللہ کے علاوہ کوئی کسی دوسرے کو پوجتا ہے، پکارتا ہے تو ہم ان کا، وہ اس کا پوجا پدھتی ہے، وہ اس کا طریقہ ہے، وہ اپنے طریقے پہ، آدمی اپنے معاملے میں آزاد ہے. ایسے آدمی کے بارے میں کیا کہیے گا آپ؟ کفر، منافق. بولیے کیا کہیے گا؟ شرک کر رہا ہے. کافر. وہ آدمی موحد ہوا ہی نہیں ہے. بجائے اس کے کہ آپ یہ حکم لگائیے کہ وہ فلاں ہے فلاں ہے، سیدھے کہیے کہ وہ موحد نہیں ہے، وہ اسلام میں داخل ہی نہیں ہوا ہے. کیسے نہیں ہوا ہے؟ کیونکہ کلمے کے پہلے جزو کا وہ آدمی عمل کرنے والا، پہلے جزو کے اوپر وہ آدمی عمل کرنے والا نہیں ہے. آج بہت سارے لوگ آپ کو ایسا کہتے ہوئے مل جائیں گے. لوگ آزاد ہیں اور سب لے دے کر کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں. لوگ ٹی وی وغیرہ پہ آ کر کے بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، کا طریقے مختلف ہو سکتے ہیں، سب پہنچتا وہیں ہے، ایک ہی جگہ پہ. سب اوپر والے کو خوش کرنے کے یہ طریقے ہیں. آپ اپنے طریقے سے کیجئے، بالکل صحیح ہے. ہم اپنے طریقے سے کر رہے ہیں، بالکل صحیح ہے یا نہیں ہے؟ اکثر بولتے ہیں لوگ. ہے نا ایسا بولنے والے؟ جی بولتے ہیں اکثر.
جی تو اگر کوئی آدمی اس طرح کی بات کہے یا یہ کہے کہ آپ اپنے طریقے پہ چلیے، آپ اپنے طریقے کے چلیے، تو وہ آدمی یہ سمجھ لے کہ وہ ابھی اسلام میں آیا ہی نہیں ہے، وہ اسلام میں آیا ہی نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں آ رہی ہے؟ جی جی کیونکہ جو شخص طاغوت کا انکار نہ کرے وہ کبھی بھی پورے طور پہ توحید کا مالک نہیں ہو سکتا، توحید کو اپنے سینے کے اندر بسانے والا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے رب العالمین نے پہلے نفی کا تذکرہ کیا ہے، اور ہم یہ کئی مرتبہ آپ کو بتا چکے ہیں کہ نفی کا مطلب ہے تخلیہ، دل سے تمام طرح کی معبودان باطلہ جو دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں ان تمام کا انکار کر دینا ہے۔ نہیں ہے کوئی معبود برحق، اور ابھی تفسیر آئے گی لا الہ الا اللہ کی مزید، تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ کتنی عجیب کلمہ ہے، یہ اور کتنا عظیم کلمہ ہے اور کتنا عجیب کلمہ ہے۔ اس کی جب باریکیاں آپ کے سامنے کھلیں گی ایک ایک کر کے، تب آپ انگشت بدندہ رہ جائیں گے کہ ہم کس دین کے ماننے والے ہیں اور اس چھوٹے سے کلمے کے اندر کتنا علم پوشیدہ ہے۔ یہ جب تفسیر اسی چیپٹر میں آگے آنے والی ہے آپ کے سامنے، تو یعنی یہ پتا چلا کہ مشرکین سے ان کے شرک کی وجہ سے بغض رکھنا یہ توحید کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے، اور طبعی طور پہ محبت کسی مشرک سے یا مشرک سے دنیاوی معاملے میں محبت کرنا یہ اسلام کے اندر نقص اور کمی نہیں کرتا ہے، جیسا کہ ہم ولا اور برا کے اندر آپ کو بتا چکے ہیں، پڑھا چکے ہیں۔ یہاں جو مطلوب ہے وہ یہ مطلوب ہے کہ مشرکین سے اس طرح سے محبت آدمی کرے جس محبت کو وہ ان کے کفر اور ان کے شرک کے اوپر کیا جا رہا ہو، ہے نا؟ تب کیا ہوگا جی؟ تب یہ ہوگا کہ وہ آدمی کے توحید کے اندر نقص ہوگا، اس کے توحید کے اندر خلل ہوگا، اور توحید کے معانی کو اور اس کے مطلب کو وہ سمجھنے والا نہیں ہوگا۔ توحید کا مطلب یہ ہے، براءہ کا مطلب یہ ہے کہ مشرکین سے ان کے شرک کی وجہ سے براءت کا اظہار کیا جائے، اس لیے کہ وہ مشرک ہے اور شرک کرنے والا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ توحید یہ ہے کہ آدمی، یعنی یہ توحید کی تفسیر ہے، توحید یہ ہے کہ آدمی اللہ رب العالمین کی عبادت کرے اکیلے، یعنی صرف اللہ کی عبادت کرے اور شرک سے بچے، اور اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کا انکار کرے، ان کا انکار کرے۔ لیکن اب یہاں انکار کرنے میں ایک مسئلہ ہے جی، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لوگ معبود بنائے ہوئے ہیں یا نہیں؟ بولیے فٹافٹ، وقت ہو گیا۔ تو حضرت عیسیٰ کے انکار کا کیا مطلب ہے؟ حضرت عزیر کے انکار کا کیا مطلب ہے؟ فرشتوں کے انکار کا کیا مطلب ہے؟ سورج اور چاند کے انکار کا کیا مطلب ہے؟ ان کے رب ہونے سے انکار کرنا، ان کے رب ہونے سے انکار کرنا ہے، نبی ہونے سے انکار نہیں کرنا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی اور رسول مانتے ہیں، یہ ہمارے ایمان کا جز ہے، لیکن یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق، یہ مطلب ہوا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہم سورج کو مانتے ہیں، چاند کو مانتے ہیں، کیا مانتے ہیں؟ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے، وہ روشنی دیتے ہیں اللہ کے حکم سے، وقت کا پتہ چلتا ہے ان کے ذریعے سے، ان کے زوال ہونے سے ظہر کی نماز کا وقت ہوتا ہے، یہ مانتے ہیں، لیکن یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سورج ہی کا انکار کر دیں کہ نہیں سورج ہی نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جی سر۔ جی اب آگے پھر اس کی مزید تفسیر آپ کے سامنے آئے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئۃ فاستغفروہ انہ کان للأوابین غفورا۔ اور ایک اعلان آپ کو یہ کرنا تھا آپ کے سامنے کہ کل یعنی بروز سنیچر اور بروز اتوار، 2 روز درس نہیں ہوگا، یہ ہے نا۔ کل بھی ایک جلسے میں ہم ہیں اور پرسوں بھی ایک جلسے میں ہیں۔
اس وجہ سے یہ دونوں درس کل پرسوں کا نہیں ہوگا. انشاءاللہ پھر پیر سے ہم لوگ اس پہ بیٹھیں گے چیپٹر. ایک سوال تھا. ہاں بولیے. جیسے اوپر والی کی جو آیت تھا کہ جن کو اللہ کے سوا پکارتے وہ خود اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے وسیلہ تلاش کرتے، تو اس وسیلہ سے کیا مراد ہے؟ عبادت. عبادت ہم نے بتایا نا، وسیلہ سے مراد یہاں پہ عبادت ہے. وسیلہ سے مراد عبادت ہے. کہا کہ وہ جس طرح سے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کی بندگی کر کے، ہم کو بھی کرنا ہے. جب وہ بندگی کر کے اللہ سے تقرب حاصل کرتے ہیں، یہ بتایا میں نے، تو ہم لوگ تو ان کے بہت بعد کے لوگ ہیں. وہ نبی ہو کر کے اللہ سے تقرب حاصل کرنے کا ذریعہ تلاش رہے ہیں، تو ہم لوگ کیا ہیں پھر؟ ہم کو تو اور چاہیے. ہم لوگ زیادہ محتاج ہیں اس بات کے. صرف اعمال سے ہی جی جی، صرف اعمال، صرف اعمال. اتنی بات اس میں جانیے کہ یہ اس چیپٹر میں جتنی بھی آیتیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں نا، یہ تمام آیتیں پھر الگ سے سب مستقل ایک ایک چیپٹر میں آئیں گی. تو ابھی جتنی اجمالی طور پہ اس کو پڑھ رہے ہیں، پھر ایک پورے چیپٹر میں اسی ایک آیت کو پڑھنا پڑے گا پوری تفصیلی طور. سمجھ گیا ہے؟ جی جزاک. ٹھیک ہے پھر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل اور پرسوں درس نہیں ہے، سنیچر اور اتوار. اللہ 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 اللہ